الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ ربیع الاول کا مہینہ خاص طور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات، آپ کے کمالات، آپ کے فضائل، آپ کے اخلاق اور آپ کے مقام کو بیان کرنے کا ہمارے ہاں ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ ربیع الاول کے مہینے میں جس کام کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کا جذبہ بڑھایا جائے۔ جہاں تک بات ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی، تو تمام مکاتب فکر ہر شخص کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قلبی محبت الحمدللہ موجود ہے، اور کسی بھی مکتبہ فکر کا کوئی بہت بڑے دیندار اور صلحاء لوگ ہوں یا ایک عام آدمی ہو جو نماز نہیں پڑھتا، جو دین کی باقی ضروریات پر عمل نہیں کرتا، گو وہ اچھا نہیں کر رہا یہ والا کام، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت جس طرح کسی متقی کے اندر ہے اسی طرح ایک عام انسان کے اندر بھی ہے جو غیر متقی ہے، جو اپنی زندگی شریعت کے خلاف گزار رہا ہے۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت تو ہر ایک کے اندر ہے۔ اب اس میں چاہیے تو یہ کہ اس محبت کی بیج کا فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو اپنے نبی کی محبت میں اضافے کی ترغیب دیتے ہوئے ان کی زندگی کو عمل میں لانے کے لیے، اپنانے کے لیے فکر مند کرنا، یہ ربیع الاول اس چیز کے لیے ایک بہترین موقع مہیا ہمیں کرتا ہے۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں ربیع الاول میں کیا ہوتا ہے، کچھ لوگ تو سارا مہینہ اسی بحث میں رہ جاتے ہیں کہ میلاد منانا جائز ہے کہ ناجائز۔ کچھ دلائل دیتے ہیں اس کے جواز کے، کچھ دلائل دیتے ہیں عدم جواز کے، ٹھیک نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ حالانکہ دونوں کو یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم نبی کی محبت اور اطاعت میں کتنا اور آگے بڑھ سکتے ہیں، اور اپنے حلقہ اثر میں جہاں جہاں میری آواز جا سکتی ہے ان کو کیسے نبی علیہ السلام کے سنتوں پہ لا سکتے ہیں۔ دیکھنے والی بات یہ ہے، تو پورا مہینہ اس پہ گزر جاتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ محبت رسول اور اطاعت رسول کے حوالے سے اپنے دل کو چھوٹا کر لیتے ہیں، اور جو جائز اور مباح چیزیں ہوتی ہیں ان پہ بھی شرک اور بدعات کے فتوے لگا دیتے ہیں، ایک انتہا پہ چلے جاتے ہیں۔ بعض چیزیں علماء نے جائز رکھی ہیں اور فقہ کے مطابق، شریعت کے حالات کے مطابق، گو کہ وہ سنت 100% نہ ہوں لیکن مباح اور جواز کے دائرے میں آتی ہیں، اور حالات کے مطابق ان پر عمل کرنا عام آدمی کو اتباع سنت پہ لانے کے لیے بہتر ہے۔ تو بعض طبقے کہتے ہیں نہیں، یہ جو جائز چیزیں بھی اگر آ گئی ہیں تو یہ بھی ناجائز ہیں، اور شرک و بدعات کے فتوے لگا دیتے ہیں۔ بعض ایسے بھی ہیں۔ اور دوسری طرف عوام الناس کی ایک بہت بڑی تعداد اور کاروباری لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد وہ کیا کرتی ہے، ان کے دل میں بھی محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، اس محبت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے لائٹنگ ہو رہی ہے، نمائشی کام ہو رہے ہیں، اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں جو ہیں آرائش کے اوپر جا رہی ہیں۔ معاملات اپنی زندگی کے اس کو سنت کے مطابق لانے کی فکر نہیں۔
باقی ساری چیزیں جو نمود و نمائش سے ہیں، آرائش سے ہیں، ان سب زیب و زیبائش کے اوپر بہت توجہ ہے، اپنی زندگی سنت کے مطابق لانے کی طرف توجہ نہیں۔ اور وہ محبت رسول میں جتنے کام کر رہے ہوتے ہیں، حیرانگی کی بات یہ ہے کہ اسی دوران مجلس فرض نمازیں قضا ہو رہی ہیں، مرد عورت مکس بیٹھے ہوئے ہیں، پردے کا حکم پورا نہیں ہو رہا، جمع ہیں نبی علیہ السلام کی محبت کے نام پر، اور فرض نماز قضا ہو رہی ہے۔ اسی طرح اس میں ایک اور معاملہ بھی ہے، بہت سارے ایسے قصہ گو خطیب ہیں جو جب کوئی روایت، کوئی تاریخی بات یا کرامت بیان کرتے ہیں تو ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ یہ کرامت یا یہ روایت یا یہ بات غلط ہے کہ صحیح، کہیں جھوٹی روایت تو نہیں۔ بس ان کا یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے مجمع کی واہ واہ کو لیا جائے، اور میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی رضا سے زیادہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کی واہ واہ اور انتظامیہ کی رضا مطلوب ہوتی ہے، وہ اس طریقے سے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس طریقے فکر نے نقصان کیا دیا، اس طرز زندگی نے ہمیں اس نبی علیہ السلام کی محبت کے اس انداز نے نقصان کیا دیا کہ عام لوگوں کی زندگی میں سے عمل نکل گیا، اتباع سنت کی اہمیت کم ہو گئی، اور رہی صحیح کسر کس نے پوری کر دی؟ وہ گلوکار ٹائپ نعت خوان اور وہ نقیبان محفل جو اپنی جیب میں جنت کا ٹکٹ لیے پھر رہے ہوتے ہیں، اور امت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کی سنتوں پر عمل سے دور ہوتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں ان ساری باتوں کا مقصد کسی پہ تنقید نہیں ہے، یہ حالات کو سامنے بتا کر ہم نقصان کہاں اٹھا رہے ہیں۔ وہ لاہور میں ہمارے ایک جاننے والے ہیں، انہوں نے بتایا ان کے کوئی ساتھی ہیں، ان کا ٹھیکہ ہے کوئی، اور تقریباً ظلم اور زیادتی اور حرام کاموں کی ایک لمبی فہرست ہے، سود اور باقی بہت ساری خرابیاں پوری موجود ہیں، تقریباً کم و بیش۔ نماز کی بھی پابندی کوئی نہیں، چہرے کے اوپر بھی سنت کا، لباس سے بھی کوئی سنت کا کوئی لینا دینا نہیں۔ سالانہ نبی علیہ السلام کی محبت میں وہ میلاد کرواتے ہیں، اور ان کو ان کے بڑوں نے سمجھا دیا ہے کہ آپ کی مغفرت اور نجات کے لیے یہ بہت کافی ہے۔ یہ تو وہ واقعہ ہے جو مجھے کسی نے بتایا، میرا ذاتی واقعہ بھی سن لیجئے۔ ہماری ہی دکان پہ ایک سیلز مین تھے، تو ایک دن میں ہال روڈ کی دکان سے شالمی جا رہا تھا، گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا، ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے ویسے ہی ان سے بات کر لی کہ بھائی ذرا نماز کی پابندی ہو جائے کرے، ماشاءاللہ نماز ہوتی ہے تو آپ نماز میں نظر نہیں آتے۔ کہنے لگے جی میرے پیر صاحب نے میرے پیچھے نا 7 گرہیں لگائی ہوئی ہیں، مجھے اب کوئی مسئلہ نہیں ہے، قیامت کے دن وہ مجھے سیدھا جنت میں لے جائیں گے، یعنی مجھے اب کسی عمل کی ضرورت نہیں۔ تو محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر عوام کے اندر پیغام کیا جا رہا ہے کہ اتباع سنت کی اہمیت نہیں رہی، شریعت پر عمل کرنے کی اہمیت نہیں رہی۔ اگر تمہارے اندر محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہے، دس از مور دین انف، جنت پہ جانے کے لیے کافی ہے۔ حقوق العباد، سود، کسی چیز کے بارے میں کوئی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں، زکوٰۃ نہیں دیتے کوئی بات نہیں، محبت رسول تو ہے جنت میں جاؤ گے، سود کھاتے ہو کوئی بات نہیں، محبت تو ہے نا جنت میں جاؤ گے۔ یہ طرز عمل ہمارے اندر آ گیا۔ اب اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے چکے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سابقون الاولون میں سے ہیں۔ نبی علیہ السلام کا تقریباً 20-22 سال کا 23 سال کا دور نبوی دیکھا، خلفائے راشدین کا دور دیکھا، پھر ایک وقت میں انہوں نے ایک عجیب بات فرمائی جو آج بھی میرے اور آپ کے لیے مشعل راہ ہے۔ اگر ہم اس بات پر عمل کر لیں اور اپنا لیں تو محبت رسول کا جو ہمارا تقاضا ہے قلب کا، ایمان کا، وہ صحیح طریقے سے پورا ہو، اور قیامت کے دن نبی علیہ السلام کی شفاعت بھی ملے۔ تو سنیے، ایک عاشق رسول، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے وہ کیا فرماتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے اپنے اہل زمانہ کو یعنی تابعین کو نصیحت فرمائی تھی،
فرمایا کہ جو آدمی کسی معاملے میں کسی سنت اور طریقہ کی پیروی کرنا چاہے تو اسے چاہیے کہ وہ ان لوگوں کی پیروی کرے جو فوت ہو چکے ہوں، کیونکہ زندہ آدمی عام طور سے دین میں فتنے سے محفوظ نہیں رہتا، خطرے میں ہوتا ہے۔ وہ قابل پیروی لوگ کون ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ فرمایا کہ وہ اس امت میں سب سے افضل، دلوں کے اعتبار سے سب سے نیک، علم کے اعتبار سے سب سے گہرے اور پختہ، اور سب سے زیادہ کم تکلف کرنے والے، تکلف کرنے میں سب سے کم، جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے اور اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے چنا، پوری کائنات میں سے چنا۔ یہ صحابہ کرام کون ہیں؟ فرمایا کہ اس امت میں سب سے افضل، دلوں میں سب سے زیادہ نیک، علم میں سب سے زیادہ گہرے، تکلف کرنے میں سب سے زیادہ کم، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت کے لیے اور دین کو قائم کرنے کے لیے ساری کائنات میں سے چنا۔ اس لیے دوسروں کے مقابلے میں ان کی فضیلت، عظمت، بزرگی کو پہچانو، اور علم و عمل کے معاملے میں ان کے راستے پر چلو جہاں تک ممکن ہو، اور پھر ان کے اخلاق اور ان کی سیرت کو پکڑے رہو، کیونکہ وہ سیدھے راستے پر تھے۔ تو یہ لائن آف ایکشن تو ہمارے پاس کلیئر ہے کہ صحابہ کرام کے طریقے پہ چلنا۔ اب صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہے، اس حوالے سے ہم چند واقعات صحابہ کرام کا ذکر کر لیتے ہیں تاکہ ہمارے سامنے پوری پکچر آ جائے کہ وہ راستہ ہے کیا، طریقہ ہے کیا۔ پہلی بات تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے، اگر کوئی صحابہ کرام سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرنے کا دعویٰ کرے تو وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، یہ وہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اگر آج کوئی یہ کہے کہ میں نعوذ باللہ کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت صحابہ کرام سے زیادہ کرتا ہوں، یہ اپنے آپ کو دھوکے میں ڈالا ہوا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، جانے انجانے میں بات غلط کر رہا ہے۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ السلام سے کیسے محبت کی؟ بغیر تکلف کے، بغیر بناوٹ کے، بغیر دکھاوے کے، بے ساختگی کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ، قلب کے مکمل جذبات کے ساتھ، عام معاملات کے اندر بھی ان کے اندر نبی علیہ السلام کی محبت اور ادب رچا بسا ہوا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی علیہ السلام کے چچا ہیں۔ اب عام طور سے بھتیجے کی عمر کم ہوتی ہے، چچا کی زیادہ ہوتی ہے، عام چیز یہ ہے، کبھی اس کے خلاف بھی ہو جاتا ہے لیکن عام طور سے ایسا ہی ہوتا ہے۔ کسی پوچھنے والے نے عبداللہ ابن عباس، حضرت عباس کی بات کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام کے چچا عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا ہوں، تو ان سے کسی نے پوچھا آپ بڑے ہیں کہ نبی علیہ السلام بڑے ہیں؟ پوچھنے والے کا مقصد واضح تھا کہ وہ عمر کے حوالے سے پوچھ رہا تھا، وہ مقام اور مرتبہ کے حوالے سے نہیں پوچھ رہا تھا۔ تو سوال کیا پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ بڑے ہیں یا آپ بڑے ہیں؟ تو فوری طور پر کیا فرمایا؟ کہنے لگے کہ بڑے تو وہی ہیں، پیدا میں پہلے ہوا تھا۔ عام گفتگو میں بھی ادب اور محبت، ایک جنرل ٹاک چل رہی تھی نا، کوئی خاص مجلس تو نہیں تھی۔ اسی طریقے سے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ آپ لوگوں کی یعنی صحابہ کرام کی نبی علیہ السلام سے محبت کیسی تھی؟ فرمایا اللہ کی قسم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ہمارے لیے ہمارے مال، اولاد، ماں باپ، اور جس طرح کسی پیاسے کو پیاس کے عالم میں ٹھنڈے پانی کی رغبت ہوتی ہے، اس سے زیادہ ہمیں نبی علیہ السلام محبوب تھے۔ یعنی ہر چیز سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ محبوب تھے۔ یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب آخری وقت آیا تو بیگم غمگین ہیں اور یوں کہنے لگیں واہ حزناہ، ہائے غم، اب جدائی کا وقت قریب آ گیا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فوراً کہا کیا کہہ رہی ہو؟ واہ طرباہ، یہ نہ کہو ہائے غم، یہ کہو ہائے کتنی خوشی کا وقت ہے، موت آئے گی، اللہ کے محبوب سے، صحابہ سے ملاقات ہوگی۔ تو موت کے آخری وقت میں بھی یہاں سے جانے کو، نبی علیہ السلام کی ملاقات کی خوشی کو انجوائے کر رہے تھے۔ ایک صحابی تھے عمران رضی اللہ تعالیٰ، عمران بن حسن ہیں، بہرحال عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
ان کی عادت یہ تھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد رات کو جب بستر پر آتے تو کروٹیں بدلتے رہتے، بہت دیر تک نیند نہ آتی، نبی علیہ السلام کو یاد کرتے، صحابہ کو یاد کرتے اور کہتے کب ملاقات ہوگی، کب دنیا سے جانا ہوگا، کب اس سے میں نکلوں گا، اور جب جاؤں گا تبھی نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوگی۔ تو رات کو سوتے ہوئے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا خیال۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی نبی علیہ السلام کے پاس آئے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم میں آپ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا غور کر لو، کیا دعویٰ کر رہے ہو، ذرا غور کر لو، سوچ لو۔ دوبارہ کہا اللہ کی قسم میں آپ کی ذات سے محبت رکھتا ہوں۔ 3 مرتبہ یہ جملہ انہوں نے دہرایا، پھر فرمایا اگر تم میرے ساتھ محبت رکھتے ہو تو پھر فقر کے لیے اپنی کمر کس لو، جو آدمی مجھ سے محبت رکھتا ہے فقر اس کی طرف بڑی تیزی سے آتا ہے، جیسے سیلاب کا پانی اپنے بہاؤ کی طرف نشیب کی طرف جاتا ہے، ایسے اس کی طرف فقر آتا ہے۔ اس فقر سے کیا مراد ہے؟ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرے گا وہ غریب ہو جائے گا؟ نہیں، یہ مراد نہیں ہے۔ مراد یہ ہے کافروں کے مقابلے میں مومنوں کو صبر کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان کے پاس مال ہے، یہ جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے، ہر قسم کی لوگوں کی باتیں سہنی پڑ سکتی ہیں، مختلف قسم کی آزمائشیں آ سکتی ہیں، تو یہ خالی مراد نہیں ہے کہ لازمی کوئی غریب ہی ہوگا۔ صحابہ کرام میں بڑے بڑے امیر لوگ بھی موجود تھے اور وہ نبی علیہ السلام سے شدید محبت کرتے تھے، تو اس کا فقط یہ مطلب نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام سے محبت غریب ہی بنائے گی، نہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کے لیے ہر قربانی دینی پڑ سکتی ہے اور اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا، یعنی جو نبی علیہ السلام سے محبت کرے گا اس کو قربانیاں کچھ نہ کچھ دینی پڑیں گی۔ ایک صحابی تھے زید بن دسنہ رضی اللہ تعالی عنہ، 4 ہجری میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بعض ساتھیوں کے ساتھ کسی قبیلے میں تعلیم اور تبلیغ کے لیے بھیجا۔ 2 قبیلے والے آئے تھے اور انہوں نے کہا نبی علیہ السلام سے کہ کچھ بندوں کو بھیجیے ہمیں دین کی تعلیم دیں۔ نبی علیہ السلام نے بھیج دیا۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بھیجا تو وہاں آگے جا کے بنو لحیان نے، ان لوگوں نے غداری کی، دھوکہ دیا، صحابہ کو گرفتار کر لیا۔ اسی طرح کا ایک واقعہ آتا ہے کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس کچھ لوگ آئے کہ ہمیں صحابہ بھیجیے کہ ہمیں ہمارے یہاں جا کے دین کی تعلیم دیں، اور وہ پھر نبی علیہ السلام نے ایک جماعت تیار کی، ان لوگوں نے ان کو شہید کر دیا، صحابہ کرام شہید ہو گئے۔ بیر معونہ یہ کون سا واقعہ، کون سا بیر چشمے پہ قتل شہید کر دیا۔ تو یہاں سے علماء نے لکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے۔ اگر آپ عالم الغیب ہوتے تو صحابہ کو اس طرح شہید ہونے کے لیے تو نہ بھیجتے۔ خیر، اب کیا ہوا، تو یہ حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طرح دھوکے سے گرفتار ہو گئے اور ان لوگوں نے مکے والوں کو بیچ دیا، اور مکے میں صفوان بن امیہ نے ان کو خرید لیا۔ اس نے کہا کہ میرے والد امیہ بن خلف کو غزوہ بدر میں مسلمانوں نے قتل کر دیا تھا، آج میں اپنے باپ کا بدلہ ان سے لوں گا۔ خریدنے کے بعد اپنے غلام نستاس کے حوالے کیا، کہا حدود حرم مکہ سے آگے جاؤ، تنعیم سے باہر وہاں انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی، لوگوں کو سولی دیا کرتے تھے، جاؤ ان کو جا کے پھانسی دے دو، ان کو جا کے شہید کر دو۔ اب جب وہ چلے تو پورا گروپ چلا، بہت لوگ چلے تماشا دیکھنے کے لیے، اور ایک غصہ تھا ان کا کہ مسلمان کیوں عزت پکڑ رہے، تو وہ چلے، حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ عنہ بھی ساتھ چل رہے ہیں، اور بھی لوگ چل رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا جا رہا ہے، ہنگامے، گانے بجانے، جو بھی کچھ وہ کرتے رہے۔ جب اس جگہ پہ پہنچ گئے جہاں ان کو قتل کیا جانا تھا یا پھانسی دی جانی تھی، ابو سفیان بن حرب نے ایک بات پوچھی، زید کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم آرام سے ہوتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آج تمہاری جگہ یہاں پر ہوتے، پھانسی ان کو دی جا رہی ہوتی، تم آرام سے ہوتے؟ کہنے لگے کہ میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر میں اور وہاں انہیں کوئی کانٹا چبھ جائے، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا، کہاں تم پھانسی کی باتیں کر رہے ہو، میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا۔ تو ابو سفیان بن حرب نے، وہ مسلمان نہیں ہوتے، فرمایا کہ جس طرح محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھی ان سے محبت کرتے ہیں، کائنات میں کوئی اور نہیں دیکھتا۔ یہ کافروں کی ادھر گواہیاں موجود ہیں۔
ایک صحابی تھے حضرت ربیعہ بن کعب الاسلمی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ نبی علیہ السلام کی خوب خدمت کیا کرتے. رات کے وضو کا پانی تیار کر کے رکھتے تاکہ صبح آپ کو جب ضرورت ہو تو تیار ہر چیز مل جائے، اور اس کے علاوہ جو بھی خدمت ہوتی وہ کیا کرتے تھے. خدمت کرتے کرتے ایک موقع آتا ہے کہ آپ جس کی خدمت کر رہے ہیں اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں. دیکھیں آج میرے اور آپ کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کا موقع تو نہیں ہے نا، لیکن ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتے ہیں، ساس سسر کی خدمت کر سکتے ہیں، ہمارے گھر میں کوئی بڑے بزرگ ہوں ان کی خدمت کر سکتے ہیں، کسی غریب معذور کی خدمت کر سکتے ہیں، علماء کرام کی کر سکتے ہیں، اپنے شیخ کی خدمت کر سکتے ہیں. تو جب ہم بے لوث خدمت کرتے رہیں گے تو اللہ کی قسم وہ وقت آئے گا کہ ان کے دل سے خود دعائیں نکلیں گی، ہمیں کہنا نہیں پڑے گا. ہم خدمت کرنے والے بنیں، ہم اپنے گھر کے بزرگوں کی خدمت کریں، وہ خود بخود دعائیں ملیں گی انشاءاللہ. تو بالکل یہی معاملہ ان کے ساتھ بھی ہوا. ربیعہ بن کعب اسلمی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت کیا کرتے تھے. ایک رات نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا مانگتے ہو؟ مانگو. ربیعہ مانگو، کیا چاہیے؟ کیا انہوں نے مانگا؟ کہا اے اللہ کے نبی میں جنت میں آپ کا پڑوس چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے کہا کچھ اور مانگو، کوئی اور بات؟ کہ نہ بس صرف اتنی سی بات کہ مجھے اور کچھ نہیں چاہیے، جنت میں آپ کا پڑوس چاہیے. پھر نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اچھا تو اپنی خواہشات نفس کے خلاف کثرت سجود سے میری مدد کرو. اب دیکھیں ان کو نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو رفاقت نبی جنت میں مانگی جا رہی ہے، محبت ہے تو خدمت کے لیے ہر وقت موجود، محبت ہے تو یہ دعا منگوا رہے ہیں. تو نبی علیہ السلام نے تو ان کو یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری یہی محبت کافی ہے، اب نمازیں پڑھو نہ پڑھو. نبی علیہ السلام نے اتنے شدید محبت کرنے والے صحابی کو کیا فرمایا کہ کثرت سجود سے میری مدد کرو. اب یہ کثرت سجدہ سے کیا مراد ہے؟ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک، فرائض کے علاوہ نوافل بھی ہوں. 5 فرض نمازیں تو ہم پڑھ ہی رہے ہیں، وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے. اس کے علاوہ تہجد ہے، اشراق ہے، اوابین ہے، چاشت ہے، تحیت الوضو، تحیت المسجد، صلاۃ الشکر، توبہ، مطلب 5 فرض نمازوں کے علاوہ جو ہیں وہ نفل نماز کا بھی کوئی سلسلہ جاری رہنا چاہیے. کثرت سجدہ سے یہ مراد ہے. دوسری کیا مراد ہے؟ محدثین نے لکھا کہ کثرت سجدہ سے دوسری مراد یہ ہے کہ لمبا سجدہ کریں، خوب لمبا سجدہ ہو. کم سے کم ہم 3 کی جگہ 5 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کی عادت اپنا لیں، اور کبھی کبھی تہجد میں ذرا 2-4 منٹ سجدے میں رہیں. سجدے کی لذت اللہ سے مانگیں اور بتکلف رہیں، آہستہ آہستہ لذت بھی انشاءاللہ تعالیٰ آ جائے گی. تو ایک صحابی رسول جو عاشق رسول ہیں، شدید محبت کرنے والے ہیں، انہوں نے کہا یا رسول اللہ جنت میں آپ کا ساتھ چاہتا ہوں. فرمائے کہ کثرت سجدہ سے میری مدد کرو. عمل کے اوپر لے کر آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام بات چیت میں اگر کسی صحابی کو کسی لقب سے پکار لیتے، کسی ایک عام سے لفظ سے پکار لیتے، تو وہی لفظ آپ نے تو جنرل پکارا ہوتا تھا، کسی نسبت سے وہ ان کے لیے خاص الخاص بن جاتا تھا کہ مجھے میرے محبوب نے کہا. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا حمزہ. سید الشہداء حمزہ نہیں رضی اللہ تعالیٰ، یہ الگ تھے. انہوں نے کئی غزوات میں نبی علیہ السلام کے ساتھ حصہ لیا. بڑے بہادر جنگجو قسم کے تھے، اور جنگی مہارت جو ہے نا وہ ان کے اندر بہت زیادہ تھی. ایسے ٹرکس ہوتی تھی، ایسا مہارت سے کام کر جاتے تھے، اگلے کافر کو پتہ ہی نہیں لگتا تھا کہ ادھر سے آ رہے ہیں کہ ادھر سے آ رہے ہیں، میرے ساتھ اب ہونا کیا ہے. تو بہت انداز ان کا بڑا زبردست تھا. تو نبی علیہ السلام نے ان کو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ یا مصعب، اے گرگٹ. گرگٹ رنگ بدلتا ہے نا ماحول کے مطابق، دشمن کو پتہ نہ چلے. ان کو کہا اے گرگٹ. اب ان کو اتنا پسند آیا، کتنا پسند آیا، مجھے وہ کہا کرتے تھے مجھے میرے نام سے مت پکارو، اسی نسبت سے پکارو جس سے محبوب نے پکارا. یہ ان کی خواہش ہوا کرتی تھی. اسی طرح ایک صحابی ہیں، ان کا نام سفینہ ہے، مشہور یہ ہو چکا ہے سفینہ. اصل نام سے زیادہ ان کا یہ نام مشہور ہے. یہ کیوں مشہور ہوا؟
ایک سفر میں صحابہ کے ساتھ چل رہے تھے، یہ ذرا ہمت قوت والے تھے، تو لوگوں اپنا سامان بھی اٹھایا تھا، لوگوں کا سامان بھی اٹھایا ہوا تھا، اور کافی زیادہ سامان انہوں نے اٹھا لیا تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان سے دیکھا تو فرمایا کہ سامان اٹھاؤ، بے شک تو سفینہ ہے۔ سفینہ کشتی کو کہتے ہیں، کہ تم تو پوری ایک بحری جہاز یا ایک کشتی ہو، تم تو بہت سامان اٹھا لیتے ہو، تو اٹھاؤ، تم تو ایک سفینہ ہو۔ فرماتے ہیں کہ اس دن اگر میرے اوپر اونٹ کا بوجھ بھی ڈال دیا جاتا تو میں اٹھا لیتا۔ کیا مطلب؟ میرا موٹیویشن لیول ہائی اتنا بلند تھا، اتنا بلند تھا، میرے اوپر اونٹ کا بھی وزن ڈال دیتا تو میں وہ بھی اٹھا لیتا۔ اور پھر فرمانے لگے کہ جب سے نبی علیہ السلام نے میرا نام سفینہ رکھا، گویا کہ مجھے سفینہ کہہ کے جب سے پکارا ہے، اب مجھے پسند نہیں ہے کہ کوئی مجھے میرے اصل نام سے پکارے، جس کو چاہیے سفینہ کے نام سے پکارے۔ یہ محبت کی باتیں ہیں۔ حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مالی اعتبار سے غریب تھے، ایمان کے اعتبار سے امیر تھے۔ یہ ایک لوہار تھے اور کام کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ انہوں نے ایک کافر جو عاص بن وائل ایک بڑا مشہور دشمن ہے، اس کے لیے کام کیا، اس کا کوئی کام تھا، ٹھیکہ لیا یا جو بھی کام تھا کر کے دے دیا۔ اور جب مزدوری دینے کی بات آئی، اس نے کہا مزدوری تو نہیں دوں گا، کیونکہ وہ جانتا تھا یہ مسلمان ہے۔ اب مسلمان کے مزدوری کا حق اس نے نہیں دیا کہ میں نہیں دوں گا، ہاں اگر چاہیے تو پھر تم ایسا کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کر دو، ان کو کچھ برا بھلا کہہ دو، میں تمہیں تمہاری مزدوری دے دوں گا، اپنا حق لو اور چلے جاؤ۔ اس نے کہا اللہ کی قسم ہرگز میں ایسا نہیں کروں گا، یہاں تک کہ تو مرے اور پھر اٹھایا جائے، قیامت تک ایسا نہیں ہوگا کہ میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں کوئی کلمہ غلط بول دوں۔ اس نے کہا کیا ایسا ہوگا کہ ہم مریں گے اور دوبارہ زندہ ہو جائیں گے؟ راگے کہا اچھا، مذاق کے انداز میں کہنے اچھا اگر میں مر کے دوبارہ زندہ ہو گیا تو میری مال دولت، میرے خزانے، میرے سارے خادم سب میرے ساتھ ہوں گے، تو میں وہاں دے دوں گا۔ تو انہوں نے اپنی مزدوری نہیں لی، نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی بات کرنا گوارا نہیں فرمایا۔ آج ہم دین کے بارے میں کتنی باتیں، علماء کے بارے میں کتنی باتیں سن لیتے ہیں، کہہ لیتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ ایک صحابی تھے سلیط رضی اللہ تعالی عنہ، انصاری تھے، نبی علیہ السلام کی صحبت میں آتے تھے، دین سیکھتے تھے، پابندی سے آتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ سے تھوڑا سا باہر، مسجد نبی سے تھوڑا دور ایک زمین ملی، اور انہوں نے نبی علیہ السلام نے ان کو دے دی۔ کہا سلیط یہ تمہارے لیے ہے، یہ آپ کی ہو گئی، اب آپ اس زمین کے مالک ہیں۔ تو حضرت سلیط رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے وہ تحفہ قبول کیا، جزاک اللہ کہا، خوش ہوئے۔ اس کے بعد اپنی زمینوں پہ جانا آنا شروع کر دیا۔ اب ذرا دور جگہ تھی، زمین پہ جاتے تو وقت لگتا، کبھی ایک رات دو رات وہاں آرام کر وہاں رکنا پڑتا، اس کے معاملات دیکھ بھال کرنی پڑتی۔ بھائی جس کا باغ ہو، کھیت ہو، اور اس میں کچھ پھل وغیرہ ہو تو اس کی دیکھ بھال تو کرنی پڑتی ہے۔ اب وہ کرنے لگے۔ اب یہ کبھی ایک دن بعد آتے، کبھی دو تین دن بعد آتے، تو لوگوں سے سنتے اس درمیان قرآن مجید کا یہ حصہ نازل ہوا، یہ حصہ نازل ہوا، یا اس دوران نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فضائل بیان فرمائے، یہ مسائل بیان فرمائے، یہ شریعت کی باتیں بتائیں۔ تو انہیں بڑی تکلیف ہوتی، بڑے پریشان ہوتے۔ کئی دفعہ تو انہوں نے اس کو برداشت کیا، پھر آخر کار نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہو کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ نے تحفہ مجھے دیا تھا، وہ پراپرٹی مجھے دی تھی، پراپرٹی تو بڑی اچھی ہے، لیکن وہاں آنے جانے میں اور وہاں انتظامات میں مجھے وقت لگ جاتا ہے، آپ کی مجلس سے محروم ہو جاتا ہوں، صحبت سے محروم ہو جاتا ہوں، اللہ کا قرآن نازل ہوتا ہے، مجھے آپ کی زبان مبارک سے سننے کو موقع نہیں ملتا، میں کسی اور سے سنتا ہوں، آپ کے فرمان اور شریعت کی باتیں جو میری غیر موجودگی میں ہوتی ہیں وہ مجھے ادھر ادھر سے جو ہے نا دوسروں سے ملتی ہیں۔ آپ سے درخواست خدا کے لیے یہ زمین واپس لے لیجئے، میں آپ کے پاس آپ کی صحبت میں ہی رہنا چاہتا ہوں، مجھے نہیں چاہیے جائیداد۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے واپس لے کے پھر بعد میں اس کو کسی اور کو دے دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے دین سیکھنے کا اتنا شوق، اتنا شوق، اتنا شوق، اللہ اکبر کبیرہ۔ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میری والدہ، یہ ان کا واقعہ ہے، ان کی والدہ قتیلہ جو تھیں وہ مسلمان نہیں تھیں،
وہ مدینہ طیبہ میں آئیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ وہ اپنی بیٹی سے کچھ فنڈز کے لیے، کچھ مدد کے لیے، کچھ مالی معاونت کے لیے آئیں۔ ایک میں آتا ہے کہ ان کے لیے وہ پنیر اور گھی وغیرہ لے کر آئیں۔ دونوں چیزیں بھی ہو سکتی ہیں کہ بھائی وہ کوئی ہدیہ بھی لائیں اور ساتھ تو یہ بھی ہو کہ کوئی ضرورت بھی ہو، تو دونوں کو احتمالات موجود ہیں، دونوں باتیں حدیث میں موجود ہیں۔ اب وہ نبی علیہ السلام کے پاس، وہ اپنی بیٹی سے ملنا چاہتی تھیں۔ نبی علیہ السلام نے حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی علیہ السلام سے مسئلہ پوچھا کہ میری ماں مسلمان نہیں ہے، ایمان والی نہیں ہے، مجھ سے ملنا چاہتی ہے اور مجھ سے کچھ توقع بھی رکھتی ہے، آپ حکم فرمائیے کہ میں کیا کروں۔ سگی ماں ہے، لیکن اصل تعلق، اب سگا تعلق نبی علیہ السلام سے بن گیا، اب سگی ماں سے وہ تعلق نہیں رہا، اب جس سے بھی تعلق ہے وہ نبی کی نسبت سے ہے۔ اے اللہ کے نبی میں کیا کروں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا والدہ ہیں، اکرام کرو، خیال کرو، اللہ نے اس سے تو منع نہیں کیا۔ پھر قرآن کی آیت بھی آئی سورہ ممتحنہ کی کہ جو لوگ مسلمانوں کو روکتے نہیں ہیں تو ان کے ساتھ عدل انصاف سے بھلائی کرنے سے تو ایمان والوں کو نہیں روکا گیا۔ ایک اور واقعہ نبی علیہ السلام سے محبت کا، حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ جب مسلمان نہیں ہوئے تھے، صلح حدیبیہ میں 10 سال کا ایک معاہدہ ہو گیا کہ جنگ بندی کا، سیز فائر ہو گیا۔ پھر وہ کافروں کی طرف سے اس کو توڑ دیا گیا، اور 1400 سال کی تاریخ میں شاید ہی کوئی واقعہ ایسا ہو کہ سیز فائر کے معاہدے پر کافروں نے عمل بھی کیا ہو، سب توڑتے ہوں۔ 1400 سال میں آپ کو توڑنے والے واقعات تو بہت ملیں گے کہ کفار نے توڑا، جوڑنے والے نے کفار کی طرف سے شاید نہ ملے۔ اچھا خیر، تو کفار نے وہی کیا، توڑ دیا۔ اب ابو سفیان کو مکے والوں نے کہا کہ بھئی دیکھو ہم نے یہ کام کر دیا، ادھر اطلاع مل جائے گی تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے لیے کوئی مسئلہ بنے، آپ جائیے اور دوبارہ اس معاہدے کو جو ہے نا مضبوط کر آئیے، کچھ اور اس میں ذرا ڈیٹیل واضح ہو جائیں، ذرا جائیے آپ۔ اب وہ آ گئے تو اس کی بہت ساری اور واقعات ہیں، ابھی جو سنانا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی صاحبزادی حضرت سیدہ ام المؤمنین حفص ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے گھر گئے، اپنی بیٹی کے گھر گئے۔ انہوں نے کیا کیا؟ جیسے ہی والد گھر پہ آئے، بیٹھنا چاہ رہے تھے، بستر بچھا ہوا تھا، اٹھا دیا۔ ابو سفیان نے پوچھا بیٹا میں تمہارا باپ ہوں، یہ بستر میرے قابل نہیں تھا یا میں اس بستر کے قابل نہیں تھا؟ تم نے بستر کیوں اٹھا دیا؟ باپ نے بیٹی سے پوچھا تو بیٹی نے کیا کہا کہ ابا جان آپ نجس ہیں، آپ ناپاک ہیں، یہ پاک پیغمبر کا پاک بستر ہے، اس پہ کوئی ناپاک جسم نہیں بیٹھ سکتا اگرچہ وہ میرا باپ ہی کیوں نہ۔ تو صحابہ کے نام نے نبی علیہ السلام سے ہر قسم کی محبت کھول کے جو ہے نا وہ کر کے دکھا دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت یہ ایک بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس احسان کو الگ سے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں سے ایک انہی کے اندر انہی جیسا ایک انہی میں عظمت والا اپنا رسول بھیجا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا احسان کیا، خود اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان فرمایا ہے۔ تو بھائی ربیع الاول کا مہینہ امت کو بیدار کرنے کا مہینہ ہے۔ کوئی کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، یہ مجھے تو یقین ہے، آپ مانے نہ مانے، کوئی کسی بھی مکتبہ فکر سے ہو، اس کے دلوں میں اللہ کے محبوب کی محبت ہے۔ دیوبندیوں میں بھی ہے، بریلوی میں بھی ہے، اہل حدیث میں بھی ہے، تمام مکاتب فکر میں نبی علیہ السلام کی محبت موجود ہے، ان کے دلوں میں محبت موجود ہے۔ اب میرا اور آپ کا، ہمارا کام کیا ہے کہ ہر وہ واعظ، ہر وہ خطیب، ہر وہ بیان کرنے والا، ہر وہ پیر صاحب، ہر وہ مولانا صاحب اپنے اپنے حلقہ اثر میں نبی علیہ السلام کی محبت کے اس بیج کو پروان چڑھائیں اور امت کو نبی علیہ السلام کی تعلیمات پر لے کر آئیں، کہ اپنی زندگی سنت کے مطابق لے کر آؤ۔ ہم اپنی انرجی اس پہ ضائع نہ کریں کہ کیا جواز اور عدم جواز پر چلے جاتے ہیں۔ ہم کوشش کریں کہ بھئی ہم امت کو عمل کے اوپر لے کر آئیں۔
ہمارے شیخ حضرت پیر حافظ الفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات بتائی تھی، ربیع الاول کو منانے کے حوالے سے بہت خوبصورت بات بتائی۔ فرمایا کہ ربیع الاول منانے کے دو طریقے ہیں، ایک چھوٹے بچوں کا، نادان بچوں کا طریقہ ہے، اور ایک سمجھدار بڑوں کا طریقہ ہے، یا یوں کہہ لیجئے ایک ادھورا ہے اور ایک پورا ہے۔ چھوٹے بچوں کا طریقہ کیا ہے؟ مثال کیا دی بڑی خوبصورت، فرمایا کہ جب کسی دیندار گھرانے میں جب ان کے پیر صاحب آتے ہیں، مرشد آتے ہیں، شیخ آتے ہیں، تو پورا گھرانہ خوش ہوتا ہے۔ بچوں کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ آج کھانے پکیں گے، مزے مزے کی چیزیں ہوں گی، بڑے ہمارے جو ہیں گھر کے بڑے، وہ اپنے بڑوں کی، پیر صاحب کی خدمت میں مصروف ہوں گے، ان کی دیکھ بھال میں ہوں گے، ہمارے پہ نظر نہیں ہوگی، ہم جو چاہے کریں گے، مزے سے اپنا دن گزاریں گے، کھانے پینے کو بھی ملے گا، اور باقی نہ ہوم ورک کرنا نہ اور کوئی، بڑے تو الگ مصروف ہیں، تو ان کا بڑی خوشی کا دن ہوتا ہے کہ چلو جی آج الحمدللہ ہم www.darsequran.com ہمیں موج میلے کا وقت مل گیا۔ تو یہ بچوں کی خوشی ہوتی ہے۔ بڑوں کی خوشی کیا ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ بھئی پیر صاحب گھر پہ آئے ہیں، علماء یا عالم بزرگ ہمارے گھر پر آئے ہیں، اب ان کی خدمت کرنی ہے، ان کا خیال رکھنا ہے، یہ ہم سے ناراض نہ ہو، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ پھر یہ جو آ کے کوئی پیغام دیں گے، دین کی بات کریں گے، کوئی ذمہ داری دیں گے، اس ذمہ داری کو پورا کرنا ہے، اس کے لیے محنت کرنی ہے، اور پھر جب دوبارہ ملاقات ہو تو پھر ہم کارگزاری سنانے والے بنیں، اور پھر وہ ہم سے خوش رہیں اور خوش ہو جائیں۔ تو بڑوں کی یہ خوشی ہوتی ہے جس میں ایک ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے۔ یہ مثال دینے کے بعد حضرت جی رحمۃ اللہ نے فرمایا تھا کہ ربیع الاول منانے کی دو خوشیاں جو ہیں، ان میں سے ایک بچوں کی خوشی ہے ادھوری، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بیان کی جائے، جو بہت بڑی عبادت ہے، نبی علیہ السلام کے اخلاق بیان کیے جائیں، جو بڑی سعادت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے مناقب اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خوبصورتی اور آپ کے جو حسن اور کمالات ہیں ان کو خوب اچھے طریقے سے بیان کیا جائے، یقیناً یہ بہت بڑی سعادت ہے، لیکن بس یہیں تک رہا جائے۔ اور بڑوں کی خوشی کیا ہوتی ہے کہ ان تمام چیزوں کے ساتھ یہ سب بھی کرنا ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنی زندگی پہ لانا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اس درجے پہ لانا ہے کہ ہر بندہ اتباع سنت میں ڈھلا ہوا بن جائے۔ کیوں؟ کہ جب قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہوگی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سینے سے لگا لیں، آب کوثر اپنے مبارک ہاتھوں سے عطا فرما دیں، نبی علیہ السلام کی شفاعت مل جائے، تو ادھورے کام والوں کا ثواب بھی ادھورا، پورے کام والوں کا ثواب بھی پورا ہوگا۔ تو جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور مناقب بیان کرنے ہیں، وہاں ہم نے زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنا بھی ہے، ورنہ ادھورا کام رہ جائے گا۔ صرف شان بیان کرنا، آپ کے اخلاق بیان کرنا، یہ میٹھا میٹھا کام ہے، اس میں کرنا کچھ نہیں پڑتا اس کے علاوہ۔ عمل میں جب آتے ہیں نا، پھر لوگوں کی باتیں سہنی پڑتی ہیں، سنت کے اوپر زندگی لے کر آئیں، پھر دیکھیں کیا کچھ ہوتا ہے، تو اس کے اوپر آنا ہے اور سب کو لے کر آنا ہے، اسی میں ہمارے لیے خیر ہوگی انشاءاللہ العزیز۔ اب آخری بات میں پاکستان کے حوالے سے بھی کرنا چاہتا ہوں، چند منٹوں میں اس بات کو پورا کرتا ہوں، کیونکہ درسقرآن.com کے پلیٹ فارم سے یہ بات میں چاہ رہا ہوں کہ شفیق اجمل صاحب کے توسط سے دنیا کو پہنچے، اور کم سے کم اس وقت جو موجود ہیں یہاں پہ حاضرین، نیچے یہ مرد حضرات ہیں، اوپر عورتیں ہیں، ان کو تو کم سے کم پہنچ جائے، اور آگے جہاں تک اللہ پہنچا دے۔ میرے بھائیوں، ہم پاکستان کو برا کہنا چھوڑ دیں۔ ہم میں سے اکثر لوگ بعض موقع بہ موقع پاکستان کو برا کہتے رہتے ہیں، کسی نہ کسی انداز میں، وہ ہمیں پتہ ہے ہمیں کیا، اس کو میں کھولوں۔ واللہ العظیم پاکستان کو اس نظر سے دیکھیں جو میں آپ کو جو اینک دے رہا ہوں، وہ والی اینک پہن کے پھر پاکستان کو دیکھیں، تو واللہ العظیم یہ قسم کا ایک صیغہ ہے، اللہ کی قسم، پوری دنیا کے تمام ممالک میں، مسلمان اور غیر مسلمان تمام ممالک، اور صرف مسلمان ممالک لیتے ہیں تو ان کو شامل کرتے ہوئے بھی، پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا حکم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق زندگی گزارنے کی جتنی آسانیاں ہیں، یہ پوری دنیا میں اور کہیں نہیں ہے۔ اب اس کی مثال سمجھ لیجئے،
بچہ پیدا ہوتا ہے مسلمانوں کا نام اسلامی نام رکھ سکتے ہیں، اس کے کان میں اذان دے سکتے ہیں، تحنیک جو گھٹی ہوتی ہے سنت وہ ہم کر سکتے ہیں، ختنے کروا سکتے ہیں۔ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جائے مدرسے میں اسلامک اسکولز میں اس کو بھیج سکتے ہیں، اسلامک کالج یونیورسٹیاں بھی بنانے کی ضرورت ہے۔ اچھا تو ہم دینی تعلیم کے لیے اس کو بھیج سکتے ہیں۔ اس کے بعد شادی ہو تو سنت کے مطابق شادی کر سکتے ہیں۔ رمضان آ جائے تو رمضان کے روزے، سحری، افطاری، اعتکاف اور لیلۃ القدر اور ختم قرآن مجید، یہ سارا شبینہ وغیرہ یہ سب کچھ بڑے اہتمام سے کر سکتے ہیں۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ بڑے بڑے اجتماعات بڑی آزادی کے ساتھ ہوتے ہیں، اور ہزاروں لوگ، بلکہ بعض بڑی بڑی مسجد دارالعلوم میں تو پتہ نہیں لاکھوں آتے ہوں گے، تو بڑے بڑے اجتماعات بھی ہوتے ہیں کہ بڑی بڑی تعداد میں بھی لوگ آتے ہیں، تو وہ سب آسانی کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ سارا سال جب عمرے پہ جانا چاہیں کوئی پابندی نہیں، حج پہ جانا چاہیں اپنے موقع پہ کوئی پابندی نہیں۔ دنیا میں کہیں مسلمانوں کے خلاف یا انسانیت کے خلاف ظلم ہو، ہم آواز اٹھا سکتے ہیں۔ آپ ہائی ویز پر جائیے، ہر تھوڑی دیر بعد نماز کی جگہ ملے گی۔ آپ شہروں میں گلیوں میں کہیں چلے جائیں، ہر 2-4 منٹ بعد مسجد کا مینار نظر آئے گا، مسجد کی میں اذانوں کی آواز آ رہی ہوں گی۔ آپ چاہیں سر پہ پگڑی رکھیں، چہرے پہ مکمل داڑھی رکھیں، سر کو ڈھک لیں ٹوپی سے، پگڑی سے، چہرے پہ مکمل داڑھی رکھ لیں، ٹخنوں کو مرد ننگا رکھیں، عورتیں چاہیں فیس کو کور کر لیں، چہرے کا پردہ کر لیں اور کالے رنگ کا برقع اوڑھ لیں۔ یہ تمام وہ نعمتیں ہیں، اللہ کی قسم آپ اس کو جا کے چیک کر لیجئے ان الفاظ کو۔ پوری دنیا میں پاکستان وہ عظیم اور واحد ملک ہے جہاں ان تمام چیزوں کی آزادی ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک اور بات بتاؤں کہ یہاں علماء کرام الحمدللہ حق بات ڈنکے کی چوٹ پہ کر سکتے ہیں۔ وہاں تو لکھا ہوا مل جاتا ہے، یہ پڑھنا ہے بس، خالی ریڈنگ، کوئی آپ بات نہیں کر سکتے۔ حضرت شیخ الاسلام صاحب مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہ علیہ نے لکھا، میں نے پڑھا کہ تیونس میں ایک مرتبہ وہ تھے اور جمعے کی نماز وہاں انہوں نے کہیں ادا کی، تو اس میں جو صاحب جمعہ پڑھا رہے تھے کہنے لگے کہ حمد اور صلات، یعنی کہ درود شریف اور اللہ تعالیٰ کی حمد، یہ تو اس نے پڑھی ان مولوی صاحب نے، اس کے علاوہ پورے بیان میں وقت کے حکمرانوں کی تعریف کے سوا کچھ نہیں تھا۔ یہ تو شیخ الاسلام صاحب نے فرمایا۔ یہ جو نعمتیں میں نے آپ کو بتائی ہیں نا، یہ الحمدللہ پاکستان میں موجود ہیں۔ تو گویا اگر اس کو سیرت کے ساتھ جوڑتے ہیں تو سیرت پر عمل کرنے کے لیے پاکستان سے بہتر جگہ سے پوری دنیا میں کوئی نہیں۔ اب اس کا تھوڑا سا عکس بتا دوں تو اندازہ ہو جائے، نہیں تو آپ اپنے حلقے میں جو باہر لوگ رہتے ہیں ان سے پوچھیے۔ کئی مسلمان ممالک ایسے ہیں جہاں بقرعید کے اوپر جانور گھر لا کے اپنے ہاتھ سے ذبح نہیں کر سکتے، پاکستان میں کر سکتے۔ کئی مسلمان ممالک ایسے ہیں جہاں داڑھی رکھنے پہ پابندی ہے، پوری داڑھی نہیں رکھ سکتے۔ وہاں مسجد کے امام بھی بغیر داڑھی کے پینٹ کوٹ میں ہوتے ہیں، ٹائی لگی ہوئی ہوتی ہے، میں ان کے پیچھے نمازیں پڑھ کر آیا ہوں ابھی۔ وہاں پہ عورت چہرے کا پردہ نہیں کر سکتی، کالا برقع نہیں پہن سکتی۔ تو اور اس طرح کی کئی چیزیں مسلمانوں کی، غیر مسلمین کی تو بھی بات ہی نہیں ہو رہی۔ تو ہمیں چاہیے ہم اس ملک کی بھی قدر کریں، اور اس کو اپنے جو عام بات چیت میں برا بھلا کہہ دیتے ہیں، خدا کے لیے آئندہ یہ نہ کریں، یہ بڑی نعمت ہے۔ اور پھر یہاں پہ ایک اور آخری بات کر کے بات مکمل کرنے لگتا ہوں، ایک بڑا خیال بھی آتا ہے، خوف کرنے والا، خوف دلانے والا۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ تعالیٰ جب نعمتیں کسی کو دیتے ہیں نا تو پھر دو طریقے کے معاملات ہوتے ہیں۔ اگر تو کوئی نعمت کی قدر کرتا ہے اللہ نعمت میں اضافہ کرتے ہیں، نعمت کی ناقدری کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ دین پر عمل کرنے کی آزادی والی نعمت جتنی پاکستان میں اس وقت موجود ہے دنیا میں کہیں نہیں، ہم اس نعمت کی قدر کرنے کے لیے دین پر عمل کریں۔ ہم کرتے رہیں گے، اللہ برکتیں عطا فرمائیں گے۔ اگر خدا نہ خواستہ ہم نے نہ کیا تو اللہ بے نیاز ہے۔ اس ناقدری کی بنیاد پر، ہماری اس ناقدری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ ہم نماز پڑھنا چاہیں گے تو نہ پڑھ سکیں گے، داڑھی رکھنا چاہیں گے تو نہیں رکھ سکیں گے۔ اور یہ حالات کو اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے، اور یہ ایسا بھی نہیں ہے کہ کہیں آئے نہ ہو۔ ترکی میں آئے ہیں، سینٹرل ایشیا میں آئے ہیں، اندلس میں آئے ہیں، اور بھی مختلف جگہوں پر آئے ہیں، تو یہاں بھی آ سکتے ہیں۔
یہ حالات کیوں آتے ہیں؟ وہ ایمان والوں کی ناقدری کی وجہ سے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ربیع الاول کا مہینہ ہے، نبی علیہ السلام سے محبت کس کس دل میں؟ ہاتھ کھڑا کرے بھائی، ماشاءاللہ سر انہیں کھڑا کر دیا نا۔ آپ کہہ رہے ہیں ہاتھ کھڑا کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہی مطلب تھا نا آپ کا، آپ کی جو باڈی لینگویج تھی کہ یہ بھی کوئی بات ہے جس کے اوپر بندہ ہاتھ کھڑے کروائے؟ الحمدللہ، یہ بڑی نعمت ہے۔ اب اس محبت کو کس رخ پہ ڈالنا ہے؟ اس رخ پہ ڈالنا ہے کہ ہر کام سنت کے مطابق کرنے کا ارادہ کریں۔ ٹھیک ہے، کرتے ہیں جی ارادہ، اس کو سنتوں کو سیکھنا ہے، عمل میں لانا ہے، انشاءاللہ العزیز برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی النبی الامی الکریم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، ظاہر میں بندے، حقیقت میں نہایت ہی گندے ہیں۔ یا اللہ ہمارے دلوں کی گندگیوں کو دور فرما، ہمارے سینوں کو اپنے نور سے منور فرما، ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے آباد فرما۔ رب کریم سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، خطاؤں سے درگزر فرما، عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ رب کریم اپنی رحمتوں کی پشت پناہی نصیب فرما، سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخنوں تک نیکی تقوی عطا فرما، حیا اور پاک دامنی والی زندگی عطا فرما، ہماری تنہائیوں کو پاکیزہ فرما، ہماری مجالس کو پاکیزہ فرما، ہماری راتوں کو، ہماری باتوں کو، ہماری سوچ کو پاکیزہ فرما، تمام حاضرین کو قبول فرما۔ یا الہ العالمین درس قرآن.com کی ان خدمات کو قبول فرما۔ جناب شفیق اجمل صاحب کو عافیت اور صحت اور سلامتی عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب پر رحمت فرما، ہم میں اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہیں قرضوں کی ادائیگی کے آسان اسباب اپنی رحمت سے پیدا فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین کو قبول فرما، تمام سب پر رحمت فرما۔ اللہ جو نرینہ اولاد کے طالب ہیں اپنی رحمت سے انہیں نیک نرینہ صالح اولاد عطا فرما، جو صاحب اولاد ہیں اولاد کی خوشیاں عطا فرما دیجئے، اولاد کے غموں سے محفوظ فرما دیجئے۔ جن گھروں میں جوان بچے بچیاں موجود ہیں قدردان رشتے عطا فرما دیجئے، والدین کے لیے فرائض نبھانے آسان فرما دیجئے۔ یا الہ العالمین ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، اس کو اسلام کا قلعہ بنا۔ یا الہ العالمین پوری امت کی حفاظت فرما، دعوت اور تبلیغ کے کام کی حفاظت فرما، جہاں اللہ اللہ تو ان خانقاہوں کی حفاظت فرما، تمام مساجد مدارس مراکز عربیہ کی حفاظت فرما، اقامت دین کی کوششیں کرنے والوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما دیجئے، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے ہیں اپنی رحمت سے عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ اپنی شان کے مطابق عطا فرما دیجئے۔ رب کریم بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا اور جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ پائے، اور وہ لوگ جن کا حق ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں کرتے رہا کریں، رب کریم سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر۔ یا الہ العالمین ڈاکٹر عافیہ صدیقی کے رہائی والا معاملہ بھی آسان فرما دیجئے، مسلمان حکمرانوں کو بالخصوص پاکستانی حکمرانوں کو غیرت ایمانی عطا فرما دیجئے۔ اللہ پاکستان، ترکی اور سعودی عرب کا جو معاہدہ ہوا، یا اللہ اس میں برکت عطا فرما، مزید اسلامی ممالک کو اس میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم سب پر رحمت فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجمعین۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درس قرآن.com